तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास आज फैसलाबाद में होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब शिरकत करेंगे। काबीना 20 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर आला फैसलाबाद JN में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा भी लेंगे। मोहसिन नकवी फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात का सरप्राइज विजिट भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं दौरे के हवाले से। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास आज फैसलाबाद में होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब शिरकत करेंगे। काबीना 20 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर आला फैसलाबाद JN में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लेंगे। मोहसिन नकवी फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात का सरप्राइज दौरा भी करेंगे। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास आज फैसलाबाद में होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब शिरकत करेंगे। काबीना 20 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर आला फैसलाबाद JN में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लेंगे। मोहसिन नकवी फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात का सरप्राइज विजिट भी करेंगे। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास आज फैसलाबाद में होगा। आपको बता रहे हैं दौरे के हवाले से। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग, जो इस वक्त कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं। वकास, फैसलाबाद में आज तारीख में पहली बार काबीना का अहम इजलास होने जा रहा है। बताइएगा क्या तैयार यहाँ हैं कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में? तारीख बदलने जा रही है। तारीख में पहली बार काबीना का इजलास जो है, सूबाई काबीना का इजलास फैसलाबाद में होने जा रहा है। जब भी काबीना का इजलास होता था, फैसलाबादी ताजरों की, फैसलाबादी शहरियों की नजरें टीवी स्क्रीन पर होती थी, लाहौर की जानिब होती थी कि शायद फैसलाबाद के लिए कुछ बेहतर फैसले होंगे। लेकिन आज तारीख में पहली बार काबीना का इजलास निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत फैसलाबाद कमिश्नर कम्प्लेक्स में होगा, जिसकी तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो ताहाल 3 मिनिस्टर जो है वो फैसलाबाद पहुंच चुके हैं, जिसमें SM तनवीर जो है वो कमिश्नर कम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जबकि इसके साथ साथ मिनिस्टर हेल्थ जो है वो भी फैसलाबाद के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के दौरे के बाद जो है वो कमिश्नर कम्प्लेक्स में पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद जो है यहां पर काबीना का 30वां इजलास होगा, फैसलाबाद की तारीख का पहला, जबकि पंजाब की निगरान सूबाई काबीना का 30वां इजलास जो है वो आज मुनक्कद होगा, जिसमें 20 से जायद नकात पर जो है मबनी एक एजेंडा रखा गया है। और खुशाइंद बात यह है कि तमाम तर एजेंडा जो है वो फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबों के हवाले से है, फैसलाबाद की बेहतरी के हवाले से है। तो फैसलाबाद की बेहतरी के हवाले से होने वाला काबीना का इजलास जो है फैसलाबाद में ही मुनक्कद हो रहा है। इस हवाले से तमाम तर शहरियों की नजरें जो हैं वो भी आज के इस काबीना के इजलास पर जमी हुई हैं। जबकि इसके साथ साथ अगर तैयारियों के हवाले से बात कर ली जाए तो कमिश्नर कम्प्लेक्स के बारे में बताऊं कि कमिश्नर कम्प्लेक्स जो कि इकबाल स्टेडियम के बिल्कुल करीब वाक़ है, ये गुज़िश्ता 26 जुलाई से लेकर ताहाल जो है इसको बंद रखा गया था। इसकी रेनोवेशन जारी थी। आज इसकी रेनोवेशन जो है वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा दिन था, जबकि आज के दिन ही जो है वो यहां पर काबीना का पहला इजलास, जो कि फैसलाबाद की तारीख का पहला इजलास होगा, वो मुनक्कद होने जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ जो है सूबाई वज़रा शामिल होंगे बल्कि इसके साथ साथ मशीरान, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब जो है वो भी इस इजलास में मौजूद होंगे, जिसमें फैसलाबाद की तरक्कियों के हवाले से, फैसलाबाद के मुख्तलिफ मंसूबों की कंप्लीटेशन के हवाले से जो है 20 निकाती एजेंडा रखा गया है, जिसमें खास तौर पर ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुमकिन तौर पर सबसे बड़ा मुतालबा जो फैसलाबाद के शहरियों का था, अब्दुल्लापुर से झमरा रोड की जानिब एक्स्ट्रा फ्लाईओवर लेग जो है उसका संग बुनियाद रखा जाएगा। जबकि इसके साथ साथ फैसलाबाद को मोहसिन रजा नकवी यानी मोहसिन स्पीड की जानिब से मिलने वाले सबसे बड़े तोहफे, जो सबसे बड़ा पार्क फैसलाबाद का बनने जा रहा है, उस हवाले से भी आज संगे बुनियाद रखा जाएगा। पुरानी सब्जी मंडी के मुकाम पर 32 करोड़ 20 लाख से जायद की लागत से इस पार्क की तकमील का अमल जो है वो शुरू होगा। सेफ सिटी फैसलाबाद जो है इसकी बातें जो है वो माजी में बहुत होती रही, लेकिन आज इसका आगाज जो है वो बाकायदा होने जा रहा है निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हाथों। इसी तरह कहा जा रहा है कि तमाम तर सूबाई काबीना जो है ये ना सिर्फ अपने अपने मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे, बल्कि इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब जो है वो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का सरप्राइज विजिट भी करेंगे, जिसमें सीवरेज के मसाइल जो है उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ जहां पार्क मौजूद नहीं, पार्क बदहाली का शिकार है, उनको बेहतर किया जाएगा। इसी के साथ साथ फैसलाबाद की वो शाहराहें जिन पर शहरियों को जो है अरसा दराज से ये उम्मीद थी कि ये शाहराहें जो है दोबारा बनेंगी, उस पर बातचीत होगी। काबीना इजलास के हवाले से अगर बात की जाए तो जराये का ये कहना है कि काबीना इजलास में 1 अरब 60 करोड़ से जायद का मंसूबा, शेखुपुरा रोड निशाताबाद पुल तक गटवाला की रेनोवेशन जो है जो दोबारा से तामीर नौ है, उस पर भी बातचीत होगी।
یہ منصوبہ خاص حامل ہے فیصل کی ترقی کے لیے، جس میں خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصل کا پہلا روڈ یہ بنے گا جو نشاط آباد پل سے گٹ والا پل تک ہوگا، جس میں دو اطراف جو ہے بلو روڈ بنایا جائے گا لاہور کی طرف پہ، جس کا پہلا کامیاب تجربہ جو ہے وہ لاہور میں کیا گیا۔ بلو روڈ کے بعد جو ہے موٹر سائیکل لین جو ہے وہ اسپیشل الگ سے بنائی جائے گی، جبکہ عبداللہ پور فلائی اوور لیک جو کہ عبداللہ پور پہ جانے والے تمام شہریوں کو اسٹیشن چوک کی جانب سے پہلے کینال ایکسپریس وے پہ اترنا پڑتا تھا، اس کے بعد پھر جمرہ روڈ کے لیے ایک لمبا ٹرن اور رشی علاقہ ہوتا تھا، جس میں ٹریفک جام جو ہے وہ مسائل جو ہے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے اب اس فلائی اوور کا سنگ بنیاد آج رکھا جائے گا، جس کے بعد جمرہ روڈ کو جانے والے افراد جو ہیں وہ اسٹیشن چوک سے ہی ڈائریکٹ جمرہ روڈ فلائی اوور لیک پر جو ہے سفر کریں گے اور جمرہ روڈ پر ڈائریکٹ پہنچیں گے بنا کسی رکاوٹ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپتالوں کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو الائڈ اسپتال، سول اسپتال اور خاص طور پہ نصرت فتح علی خان جنرل اسپتال اور جنرل اسپتال سمن آباد میں جو ہے وہ بھی وزٹ متوقع ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، جس میں نہ صرف الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں نئے جو ایک منصوبہ ہے اس کا آغاز کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد شہباز نگر میں بننے والے پی سی بی کے ہائی پرفارمنس سینٹر کا بھی دورہ کیا جائے گا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہائی پرفارمنس سینٹر میں جو ہے وہ ایک نئے بلاک کا افتتاح جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ کمشنر کمپلیکس کمیٹی روم میں مکمل کر لی گئی ہیں، تمام سیکورٹی کے معامل جو ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر معاملات جو ہیں ان کو مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ صوبائی وزراء کے پہنچنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس کے لیے کمشنر آفس کے اعتراف میں تمام تر جو کمشنر آفس کی سرکاری گاڑیاں تھیں ان کو ایک مختلف پارکنگ میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، جبکہ کمشنر کمپلیکس کی جو پارکنگ ہے وہ صوبائی وزراء کی گاڑیوں کے لیے اور دیگر مشیران جو ہوں گے ساتھ، اور خاص طور پہ آئی جی پنجاب یا پولیس سیکورٹی کی گاڑیوں کے لیے جو ہے وہ وقت کر دیا گیا ہے، تاکہ اس کابینہ کے 30ویں اجلاس میں جو کہ فیصل آباد کی تاریخ کا پہلا اجلاس ہوگا، اس میں کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو نہ اٹھانی پڑے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کے آج کے اس کابینہ کے اجلاس کے فیصلے کے بعد فیصل آبادی جو ہیں وہ بھی خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے 1947 سے اب تک فیصل آباد ہو یا اس سے پہلے لائل پور ہو، جب جب فیصل آباد کی ترقی کی بات ہوئی تو تخت لاہور کی جانب دیکھا گیا، لیکن آج فیصل آباد کی تاریخ میں پہلی بار فیصل آباد کے حوالے سے ہی ترقیاتی پروگراموں کا اجلاس جو ہے وہ فیصل آباد میں منعقد ہو رہا ہے۔ جی اہم اجلاس کے حوالے سے وکاس بتا رہے تھے کہ تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا اجلاس ہے جو فیصل آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ فیصل آباد کی ترقی اور منصوبوں کے حوالے سے 20 نکاتی ایجنڈے زیر غور ہیں، جس میں ہاسپٹلز کی حالت بہتر بنانے پر بات ہوگی، سیوریج کا مسئلہ بھی زیر غور آئے گا، پارکس کی حالت بہتر بنانے کے لیے بھی بات کی جائے گی۔ پہلا روڈ جس کو بلو روڈ کہا جاتا ہے وہ لاہور سے فیصل آباد کی طرف بنایا جائے گا، اور تاریخ کا اہم یہ اجلاس ہے جو فیصل آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ہسپتالوں اور تھانوں کے ہنگامی دورے بھی متوقع ہیں، وہاں صنعت و تجارت میں کاروباری افراد سے ملاقاتیں بھی شیڈیول کا حصہ ہیں۔ سیف سٹی ورک کا سنگ بنیاد میں رکھا جائے گا، دیگر منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ تمام صوبائی وزراء بھی وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ہمراہ ہوں گے۔ وکاس بیگ اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ایڈیٹر سٹی 41 ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر صاحب اب بتائیے گا، تاریخ میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ جی میں اور جو فیصل آبادی ہیں وہ سب کے سب اس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کاش محسن نقوی ایک نگران وزیر اعلیٰ نہ ہوتے اور ایک مستقل وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے یہ اجلاس کر رہے ہوتے، اور کیونکہ جس طرح کی موشن سپیڈ مشہور ہے اس کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ محسن نقوی اگر مستقل وزیر اعلیٰ ہوں تو پنجاب کی تقدیر بدل کر رکھتے ہیں۔ بہت مختصر مدت کے اندر جس طریقے سے پنجاب بھر میں انہوں نے وزٹس کیے، دورے کیے، اپنی کابینہ کے ہمراہ دورے کیے، اور جس طرح بھرپور انداز سے ہسپتالوں میں، اسکولوں میں، دیگر جو ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں انہوں نے دن رات ایک کیا، اس کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ فیصل آباد آ رہے ہیں تو فیصل آباد کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو کچھ ایک نگران، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کر سکتا ہے وہ محسن نقوی کی قیادت میں آج پنجاب کابینہ جو ہے وہ لازمی کرنے کی کوشش کرے گی۔ فیصل آباد میں ویسے تو بہت زیادہ یہاں منصوبوں کی ضرورت ہے، تاہم ابھی جو سرگرم اس کابینہ اجلاس کے سامنے جو ایجنڈا ہوگا اس میں فیصل آباد کے ہسپتالوں کے حوالے سے اور یہاں کی سڑکوں کے حوالے سے اور سیوریج کا سسٹم ہے اس کے حوالے سے اور مختلف کچھ ترقیاتی منصوبے ہیں اور پھر ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے میٹنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ محسن نقوی فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا دورہ بھی کریں گے اور وہاں صنعت کاروں سے ملاقاتیں ہوں گی اور باہمی تبادلہ خیال بھی ہوگا اور ان سے تجاویز بھی دیں گے کہ پنجاب گورنمنٹ ان کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ دورہ منفرد ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے تاریخ میں کہ فیصل آباد میں پنجاب کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے،
اور یہ محسن نقوی سٹائل ہے کہ وہ پوری کابینہ لے کے کبھی ملتان پہنچ جاتے ہیں، کبھی راولپنڈی پہنچ جاتے ہیں، کبھی پاکستان کے تیسرے بڑے شہر اور پنجاب کے دوسرے بڑے شہر فیصل آباد آ جاتے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر وہاں پوری کی پوری کیبنٹ، پوری کی پوری گورنمنٹ اس شہر کے، اس ڈویژن کے مسائل کو، اس کا جائزہ لے، اس کو سمجھے اور اس کا جو بہترین ممکنہ حل ہو سکتا ہے اس حل کی طرف جانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تو اس لیے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آج کا جو دورہ ہے چیف منسٹر کا وہ فیصل آباد کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا، اور اس دورے کے بعد جو پروجیکٹس فائنل ہوں گے، جن کی منظوری دی جائے گی، ان پر جو عمل درآمد ہے وہ بھی بہت ایک محسن سپیڈ سے ہی کیا جائے گا، جو آج کل بہت ایک مشہور ایک ٹرم بن چکی ہے محسن سپیڈ۔ یہ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم حالیہ گزرے، انہوں نے یہ ان کے لیے کہا تھا کہ میں تو ہوں ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں شہباز شریف کی جگہ محسن سپیڈ نے لے لی۔ تو اب یہی توقع ہم کرتے ہیں کہ یہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب آج اپنی کابینہ کے ہمراہ فیصل آباد کا جب دورہ کر رہے ہوں گے تو کچھ ہی دیر میں وہ بلکہ فیصل آباد پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو یہاں کے جو عمومی مسائل ہیں ان کو، اور جو خاص طور پہ بڑے بڑے ایشوز ہیں فیصل آباد کے، سیوریج کے ہیں، پینے کے صاف پانی کے ہیں، اسپتالوں کے ہیں، اور دیگر جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے ان کے جو ممکنہ حد تک اس وقت مختصر دور میں جو ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے ان تمام کا جائزہ لیا جائے گا، اور جو کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ ایجنڈے میں شامل ہے، اس کی منظوری دے کر اس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے وقاص بیگ، بہت شکریہ آپ کا۔ ایڈیٹر سٹی 41 ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دورے کے حوالے سے بتا رہے تھے وزیر اعلیٰ محسن نقوی آج فیصل آباد کا دورہ کریں گے، تاریخ میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا اجلاس آج فیصل آباد میں ہوگا، وزیر اعلیٰ خود صدارت کریں گے، 20 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئیں گے، وزیر اعلیٰ فیصل آباد جی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے، سیف سٹی منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ دورے کا ہی بتائیں آپ کو، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا آج فیصل آباد کا دورہ ہوگا، تاریخ میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا اجلاس فیصل آباد میں ہوگا، وزیر اعلیٰ صدارت کریں گے، 20 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئیں گے، وزیر اعلیٰ فیصل آباد ٹی میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیں گے، سیف سٹی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، پنجاب پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن سینٹر کا بھی سنگ بنیاد رکھا جائے گا، وزیر اعلیٰ فیصل آباد میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے، عبداللہ پل فلائی اوور 1 ارب 36 کروڑ کی اسکیم کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا، پرانی سبزی منڈی میں 32 کروڑ کے پبلک پارکس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، 25 کروڑ کی لاگت سے فیصل آباد ڈرینیج سسٹم کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، الائڈ ہسپتال میں 30 کروڑ کے او پی جیز بحالی کی اسکیم کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، الائڈ ہسپتال کی بحالی کے لیے 1 ارب 11 کروڑ کے سے زائد کے فنڈز منظور کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم کا الائڈ ہسپتال فیصل آباد کا دورہ، وی سی میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی اور ایم ایس نے بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ 1.5 ارب کی لاگت سے ہسپتال کی عمارت کو خوبصورت بنا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، آزادار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزادار بتائیے گا۔ صوبائی وزیر صحت محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر پروفیسر جاوید اکرم آج سی ایم فیصل آباد، جو سی ایم پنجاب ہیں، ان کے ہمراہ فیصل آباد کے اسپتالوں کا وزٹ کر رہے ہیں۔ کون کون سے ٹیچنگ اسپتالوں کے منصوبے جو متعارف کروائے جائیں گے، پروفیسر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیں آج عوام کو کیا خوشخبری دینے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، ایک الائڈ ہاسپٹل کا اس وقت ہمارا ایک اسٹڈی ٹور ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الائڈ ہاسپٹل میں بہت میجر ریویمپ ہو رہا ہے، تقریباً 1.5 ارب روپے کا۔ تو اس میں ان کا جو انڈور ہے وہ بھی، اور جو ان کا آؤٹ ڈور ہے جہاں پہ سے ابھی ہم کھڑے ہیں، وہ بھی ریویمپ ہو رہا ہے، تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہماری کاسٹ آئے گی۔ تو کیونکہ الائڈ ہاسپٹل ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، الحمدللہ بہت فعال ہاسپٹل ہے، انڈر دی لیڈرشپ آف وائس چانسلر صاحب اور ایم ایس صاحب اور لودھی صاحب جو پرنسپل ہیں، ماشاءاللہ ٹیم بہت متحرک ہے اور بڑے اچھا کام کر رہے ہیں۔ بڑا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، ہزاروں مریض ڈیلی آتا ہے اور دیکھا جاتا ہے ہر قسم کا، اور اس ایریے میں ظاہر ہے اس کا ڈرینیج ایریا بھی بہت زیادہ ہے، بہت دور دراز سے آتے ہیں لوگ، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس یہاں داخل ہونے کا، چیف منسٹر صاحب کی ویژن ہے کہ ان کا ایسے ہی ہو جیسے کسی بڑے ایکسپینسو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے۔ اس کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، اس کے بعد ہیومن ریسورس کو اب اسکیل کرنا ہے،
ताकि तो इसी सिलसिले में आज ये एक विज़िट कर रहे हैं जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें की कमी है और कहाँ पे हुकूमत इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे ताकि वाकई एक ज़्यादा और बेहतर तरीके से ये मरीज़ों की खिदमत कर सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो रीवैम्प है ये अगले हफ्ते हमारी शुरू हो जाएगी। अलाइड हॉस्पिटल एक नई लुक के साथ, नई जज्बे के साथ आएगा तो फैसलाबाद के और इर्द गिर्द के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक रिलीफ और नेमत होगी है। ये तो रिवैम्पिंग होगी ना अलाइड अस्पताल की, सिर्फ अलाइड अस्पताल 2 शामिल है, गुलाम अहमदाबाद है, टीचिंग अस्पताल जो हमारा FIC है, चिल्ड्रन अस्पताल है, बाकी मनसूबे मुतारफ करवाए कि CM के साथ कौन कौन से मनसूबे डिस्कस होंगे? देखिए ये तमाम हॉस्पिटल इंक्लूडेड हैं। इसके बाद हम उन्हीं हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। आज ही उनका विज़िट है सारे का, और उसके बाद सरगोदा का विज़िट है, और इसलिए ये तमाम हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का बहुत फाल करने जा रहे हैं, उसके वही मेयार करने जा रहे हैं जो लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल का है, ताकि इधर से किसी को शिफ्ट होने की ज़रूरत ना हो, इधर ही तमाम फैसिलिटीज़ हो। इसी तरह जो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसकी भी हम अपस्केलिंग करने लगे हैं, उधर नई एंजियोग्राफी मशीन लगाने लगे हैं, और हमारा ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का जो प्रोग्राम है ऑलरेडी वहाँ चल रहा है, उसको मज़ीद फाल करना चाह रहे हैं। इसी तरह जो गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल है वहाँ भी अभी जा रहे हैं हम, वहाँ भी जो कमी है, जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए ये सिर्फ इस हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, तमाम हॉस्पिटल्स में तकरीबन हो रहा है, और सिर्फ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों के इस इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा फाल बनाया जा सकता है। चिल्ड्रन अस्पताल का जिक्र किया, 5-6 माह से CT स्कैन मशीन खराब है, एक्सरे मशीन वहाँ पे बंद पड़ी हुई है, एंजियोग्राफी मशीन जो मुखीर हज़रात ने दी थी वो भी वहाँ पे बंद पड़ी हुई है, क्योंकि जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वो वेंटिलेटर पे हैं गुज़िश्ता 2 साल से। इस तरह बाकी अस्पतालों को जो मुश्किलात का काम है, देखिए वो इसीलिए मकसद भी यही है हमारा कि जो शहरियों की महरूमियां खत्म करने के लिए बड़े फैसले किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, निगरान वज़ीर आला का ट्रांसपोर्टर्स को 48 घंटों में कीमतें कम करने का अल्टीमेटम। फैसलाबाद से झंगचुनी, टोबा, समंदरी और दीगर इलाकों के किराए कम ना किया जा सके। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा अली। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खासी कमी वाक़ हुई है। कमोबेश 40 रुपये तक का पेट्रोल जो है वो सस्ता किया गया है। उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से क्या हालात हैं? लाहौर में तो वज़ीर आला की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं और बाद में अल्टीमेटम भी दिया गया है 48 घंटे का कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कीमतों में कमी करें। मैं इस वक्त GTS में मौजूद हूँ। कितनी कीमतें कम हुई हैं इनसे जानते हैं, शहरियों से बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, कहाँ पे जा रहे थे आप और पहले कितना किराया और अब कितना है? जड़ामले जा रहा हूँ। जड़ामले पहले भी 130 रुपए ले रहे थे और आज भी इनसे पूछा है, वही 130 रुपए किराया है, सेम किराया, यानी कि कोई कमी नहीं हुई है। और भी हमारे साथ जनाब मौजूद हैं। सर किधर जा रहे हैं और कितना किराया है? मैं जड़ामला जा रहा हूँ। 130 देते हैं पहले, आज भी 130 ही ले रहे हैं। सेम किराया? सेम किराया। हालात जूं के तू हैं। जनाब किधर जा रहे हैं आप? सरगोदा जा रहे हैं। सरगोदा पहले कितना किराया था? पहले 550 आई थिंक अब 500 है, कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो। थोड़ा बहुत 50 रुपए का फर्क पड़ गया है। और जी मतलब वो उस पेट्रोल की कमी के हिसाब से नहीं है, मतलब जैसे आप लीगली नहीं कह सकते, अपनी मर्जी से है जितना भी डाल। पेट्रोल की कमी के हिसाब से नहीं है। बस में जो मुसाफिर सवार हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। जनाब आप बताइएगा, ज़रा आगे आइएगा, पहले कितना किराया देते थे सरगोदा का? सरगोदा जा रहे हैं, ये सरगोदा लिखा हुआ है, सरगोदा जा रहे हैं? बिल्कुल सरगोदा में जा रहा हूँ। पहले 350 देकर आए थे पहले, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद अब ये 500 रुपये। अभी बुजुर्गों कितना किराया दे के जा रहे हो? ये 500 के अंदर खा लेंगे। सेम किराया, पेट्रोल दे घटना कोई नहीं घटिया रेट, कोई कम नहीं हुआ। ये हालात है जी। और आज वज़ीर आला बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से ही आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से भी मुसाफिरों को रिलीफ ना मिल सका। टोबा टैक्सिंग से जाने वाली मुसाफिर बसों और वैगनों के किरायों में कमी ना हो सकी। रेस्टोरेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी किराए कम ना करवा सकी। मुबश्शिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी नहीं आ सकी है। इस हवाले से मुसाफिरों का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसा इजाफा होता है ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ा देते हैं, लेकिन कीमतों में कमी हुई है और इन किरायों में कमी नहीं की जा सकी है, जिससे बिलाशुबा उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। करीबी ज़िला झंग की बात कर ली जाए तो वहाँ का किराया जो है वो 170 से 200 रुपये वसूल किया जा रहा है। लाहौर का किराया जो है वो 1350 रुपये तक पहुँच गया है और इस तरह शोरकोट कैंट का किराया भी 170 रुपये वसूल किया जा रहा है। कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आप किधर जा रहे हैं और किराया, पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, किराए कुछ कम हुए?
جی السلام علیکم. میں سر جنگ سے آیا ہوں. ابھی میں نے شورکوٹ کینٹ جانا ہے. صبح جب کرایہ انہوں نے مجھ سے لیا تو 170 لیا ہے. جو اے سی ٹائم ہے وہ 200 روپے بھی لے لیتے ہیں. ابھی روٹین میں شورکوٹ کینٹ جانا ہے وہ بھی 170 روپے کرایہ بتایا انہوں نے. جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور آرٹی سیکٹری صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ ٹرانسپورٹ حضرات سے مل کے کرائے بھی کم کرے تاکہ جو پیٹرول کی مد میں عوام کو ریلیف ملا ہے اس کے اثرات دور تک مرتب ہوں اس کا جی, تاکہ عام سے عام جو کسٹمر ہے جس سے سفر کرنا ہے اس کو کرائے کی مد میں ریلیف مل سکے جی. اچھا, بالکل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آرٹی سیکٹری جو ہے وہ ٹرانسپورٹر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کرائے طے کرے. سر آپ بتائیے گا آپ کدھر جا رہے ہیں اور کرائے کچھ کم ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں فیصل آباد جا رہا ہوں. یہ کہ پٹرول جب بڑھ جاتا ہے تو یہ اپنے کرائے بڑھا دیتے ہیں. اب پٹرول میں کمی آئی ہے, ہم خوش ہوئے ہیں, لیکن کرائے پھر بھی 500 روپیہ کرایہ فیصل آباد کا لے رہے ہیں. میرا پیپر کا کاروبار ہے, میں فیصل آباد جاتا رہتا ہوں, لیکن یہ 500 روپے والی جو بات یہ ہے کہ آپ سوچیں ان کو کہ تنبیہ کریں کہ یہ کرایہ ہمیں گھٹائیں جیسے کہ پٹرول کم ہوا. جو مسافر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی. مبشر اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنگ میں چینی کی نظر ثانی قیمت طے نہ ہو سکی. پرانی قیمتوں پر بھی چینی میسر نہ رہی. وفاقی حکومت کی سستی سے آتیا کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی بھی نایاب ہو گئی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے. بتائیے گا رمضان. جی بالکل, ایک بار پھر آٹے کی جو قلت ہے تو وہ تو شدت اختیار کر ہی چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو ہے وہ مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر چینی بھی اب دستیاب نہیں رہی, جس کے باعث جو ہے وہ خواتین اور مرد حضرات جو ہیں وہ مشکل سے دوچار ہیں. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے. اچھا بتائیے گا کب سے کھڑی ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ آدمیوں کو دے رہے, عورتوں کو دے نہیں رہے, کہہ رہے لائن بناؤ, اور جو لائن بنا رہے ان کو دے ہی نہیں رہے تھے. اور اب وہ دیکھ کے شکل دیکھ کے دے رہے ہیں, شکل دیکھ کے دے رہے ہیں. ہم 1 بجے کے یہاں کی عورتیں بھی تو وہاں جاتی ہیں, ہم وہاں سے یہاں 200 روپے لگا کے آئے ہیں. دیکھ کے سرگودا روڈ سے آئے ہوئے ہیں ہم. چینی مل رہی ہے یہاں؟ چینی کوئی نہیں دے رہے ہیں, صرف آٹا دے رہے ہیں, صرف دے رہے ہیں اور نہ کچھ دے رہے ہیں. جی بالکل, یہ عام صارفین کی مشکلات ہیں. اچھا بتائیے گا نام کیا ہے؟ شبان. شبان صاحب, آپ یہاں پہ یوٹیلیٹی اسٹور میں کس سلسلے میں آئے ہو؟ آٹے کے بارے. تو آپ نے کوئی کارڈ شارڈ اندر جمع کروایا ہے یا آپ کو آٹا ملنے کو نوید پیدا ہوئی ہے؟ کارڈ جمع کرایا سی تو انہیں پھر واپس دے دیتا باہر. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے لائن میں لگو, لائن چی کھلوتے ہیں, موڑ بھی نہیں واری لگی. جی بالکل, یہ شابان ہیں, بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں, چلنے پھرنے سے قاصر ہیں, ویل چیئر پہ کوشش کر کے یہ یہاں پہ پہنچے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں پہ انتظامیہ ہے ان کا کہنا ہے لائن میں کھڑے ہوں. اور شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے. امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کے بعد سریے کی قیمت میں بھی نمایاں کمی آ گئی. سریے کی قیمتوں میں کمی کو تعمیراتی شعبے سے جڑے تاجروں نے خوب سراہا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے شراز پٹ سے. شراز بتائیے گا. یہ بلڈنگ مٹیریل کی, تو بلڈنگ مٹیریل میں سب سے کلیدی کردار ادا کرنے والا سریا جو ہے وہ تعمیراتی شعبے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے. اور اس کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر کی قیمتوں میں کمی ہونے کے بعد مختلف کاروبار سے اور مختلف شعبہ کاروبار میں مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نظر آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے سریا جو کہ تعمیراتی شعبے کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے. 50,000 روپے فی ٹن جو ہے اس کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. کنسٹرکشن کے کاروبار سے وابستہ حضرات کے لیے کیا یہ اچھی خبر ہے یا مزید کمی ہونی چاہیے تھی؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بلال صاحب موجود ہیں. جانتے ہیں کہ وہ قیمتیں کم ہونے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. بلال صاحب یہ بتائے گا کہ قیمتیں کم ہونا تسلی بخش ہے یا مزید کم ہونی چاہیے؟ جو قیمتیں اس وقت کم ہوئی ہیں نا, یہ ابھی تسلی بخش نہیں ہے. اچھا, وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو 50,000 روپے آپ نے ٹن کی بات کی ہے, یہ نارملی ایک غریب آدمی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. جس بندے نے ایک کمرہ یا کوئی تھوڑا بہت کام کرنا ہے نا, اس کے لیے یہ ابھی بھی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو جو بڑے انویسٹر تھے جن کے 10 سے 15 پروجیکٹ اکٹھے چل رہے ہیں یا بڑے پروجیکٹ ہیں پلازا ٹائپ, ان لوگوں کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا. دوسرے نمبر پہ صرف سریا اکیلا سستا ہونے سے ہم لوگوں کے کاروبار میں کوئی آسانی پیدا نہیں ہوئی, کیونکہ ابھی اینٹ کا ریٹ, سیمنٹ کا ریٹ, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایلومینیم کا ریٹ جو ہے, لکڑی کا ریٹ, وہ ساری چیزیں ویسے کی ویسی ہیں. ڈالر نیچے آنے سے, یہ سریا نیچے آنے سے جو ہے وہ بلڈنگ لائن جو ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا. ابھی تعمیراتی شعبے کو ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. سری کے ریٹس کم ہوئے ہیں. بہت شکریہ شراز اپڈیٹ کرنے کے لیے.